السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 اردو اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ غوث العالم کیلنڈر 2025 میں کے مطابق پورے سال اردو کی اہم تاریخیں، تقریبات، اسلامی تقریبات، عید اور دیگر اعراس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ ہمارا طریقہ یہ رہے گا اس میں کہ ہم سب سے پہلے انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ کو اردو مہینے کی کون سی تاریخ ہوگی اور آخری تاریخ میں اردو مہینے کی کون سی تاریخ ہوگی اس کو ذکر کریں گے۔ پھر بیچ میں جو اہم تاریخیں آئیں گی ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے مکمل دیکھیے اور اپنے دوستو احباب کو ضرور شیئر کیجیے۔ جنوری 2025 پہلی جنوری کو 30 جمادی الاخرہ 1446 عیسوی ہوگا اور یہ دن ہوگا بدھ کا۔ اس کے علاوہ 31 جنوری کو شعبان کی پہلی تاریخ ہوگی، 1 شعبان اس بار 31 جنوری کو، اور رجب کی پہلی تاریخ 2 جنوری کو ہوگی، اور یعنی 4 رجب کو حضرت امام شافعی کی وصال کی تاریخ ہے۔ 7 جنوری 6 رجب عرس سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 جنوری کو، اور 10 جنوری کو یعنی 9 رجب عرس حضور سرکار کلا علیہ رحمۃ الرضوان، اور کو عرس ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، اور اسی تاریخ میں سید ابو الحسن احمد نوری مہرارہ شریف کا وصال کی تاریخ ہے، یہ 12 جنوری کو ہے۔ اور 14 جنوری کو جو 13 رجب ہوگا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 15 جنوری 14 رجب کو حضرت سید سالار مسعود غازی کی عرس کی تاریخ، اور 16 جنوری 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی وصال کی تاریخ ہے۔ 17 جنوری اور یہ ہوگا 16 رجب یہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس کی تاریخ ہے۔ اور اسی طریقے سے 22 رجب جو 23 جنوری ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 22 رجب 23 جنوری جمعرات کو پڑے گا۔ اس کے علاوہ 25 جنوری جو 24 رجب المرجب کی تاریخ ہوگی یہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان کے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی علیہ رحمۃ الرضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اور شب معراج یہ 26 رجب کو 27 جنوری کی رات میں ہے۔ فروری کی پہلی تاریخ 2 شعبان المعظم ہے، اور یہی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اور شب برات اس بار شب برات 13 فروری کو ہوگی، 14 شعبان، اور دن ہوگا اب اگر ہم مارچ 2025 کے اعتبار سے دیکھیں تو مارچ کی پہلی تاریخ کو 30 شعبان المعظم ہے، اور مارچ کی 31 تاریخ کو 1 شوال ہے۔ اس بار جو پہلا رمضان ہوگا وہ مارچ کی 2 تاریخ کو ہوگی اور دن اتوار ہوگا۔ یاد رکھیے، اس تاریخ کو نوٹ کیجئے، 1 رمضان 2 مارچ سنڈے اتوار کو ہونا ہے، اور 4 مارچ کی جو تاریخ ہے وہ 3 رمضان ہے، یہ حضرت خاتون جنت علیہ رحمۃ الرضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ 10 مارچ یہ 9 رمضان ہوگا، یہ بانی سلسلہ رشیدیہ حضرت رشید دیوان جی علیہ رحمۃ الرضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ 11 مارچ کو جو 10 شعبان ہے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی تاریخ ہے، اور اسی تاریخ میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا بھی وصال ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو 18 مارچ ہے یعنی 17 رمضان یہ موقع ہے جنگ بدر کا، اور اسی تاریخ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا۔ اور 21 مارچ 20 رمضان بروز جمعہ فتح مکہ کا دن ہے، اسی تاریخ میں مکہ فتح ہوا تھا۔ اور 22 مارچ 21 رمضان سنیچر کا دن یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ قدر جو اس بار ہونی ہے وہ 27 مارچ 26 رمضان جمعرات کو، جمعہ کی جو تاریخ ہوگی الوداع جمعہ اس بار کا رمضان میں وہ 28 مارچ کو ہوگا، یعنی 27 رمضان کو۔ عید جو ہوگی اس بار وہ 1 شوال وہ 31 مارچ
کو 1 شوال عید الفطر اپریل کے مہینے کو دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو 2 شوال ہے اور اس کی آخری تاریخ یعنی 30 اپریل کو 1 ذی القعدہ ہے۔ 14 اپریل یہ 15 شوال ہوتا ہے۔ اس تاریخ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ جنگ احد اسی تاریخ کو ہوئی تھی۔ تاریخ کو ذی الحجہ کا چاند نکلے گا 29 اپریل کو، اور پہلی تاریخ ہوگی 30 اپریل۔ تو یہ اپریل کے مہینے کی کچھ تاریخیں تھیں، اہم تاریخیں۔ اگر ہم اب مئی میں چلے، مئی 2025، تو اس کی پہلی تاریخ کو 2 ذی القعدہ ہے اور اس کی آخری جو تاریخ 31 مئی ہے یہ 3 ذی الحجہ ہے۔ اور اس کے بیچ کی اگر ہم تاریخوں کا جائزہ لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مئی، یہ 7 ذی القعدہ حضرت مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 15 مئی کو دیکھیں تو یہ اردو کے اعتبار سے 16 ذی القعدہ ہوتا ہے۔ یہ تاریخ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس کی۔ اس حجہ کی پہلی تاریخ جو ہوگی، قربانی کا جو چاند نکلے گا، وہ 29 مئی کو 1 ذی الحجہ ہے۔ یہ جمعرات کا دن ہے۔ یاد رکھیے اس بار قربانی کا چاند 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو، تو ان کی پہلی تاریخ کو 4 ذی الحجہ ہے، اور جون کی جو آخری تاریخ یعنی 30 جون ہے وہ 4 محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ اور عرفہ ہوگا، یوم عرفہ، یوم الحج جسے کہا جاتا ہے، وہ 6 جون 9 ذی الحجہ بروز جمعہ ہے۔ اس بار عرفہ جمعہ کے دن ہوگا، یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شاید حج اکبر بھی ہو جائے۔ اور قربانی، اس سال جو قربانی ہوگی 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، وہ سنیچر کو ہوگا 7 جون 10 ذی الحجہ۔ 1 محرم نیا اسلامی سال جو ہوگا 1447 ہجری، وہ 27 جون پہلی تاریخ ہوگی محرم الحرام کی، اور وہ دن ہوگا جمعہ، وہ دن جمعہ۔ اور پہلی محرم الحرام ہی کو امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ اور جولائی 2025 میں تو اس کی پہلی تاریخ کو 5 محرم الحرام 1447 ہجری ہے، اور اس کی آخری تاریخ جو 31 جولائی ہے وہ 5 سفر المظفر ہے، اور 10 محرم الحرام ہوگا۔ 10 محرم یہ 6 جولائی کو ہوگا، 6 جولائی 2025 10 محرم الحرام، اور اتوار کا دن ہوگا، عاشورہ اتوار کے دن 6 جولائی کو۔ اس کے علاوہ 10 جولائی 2025 کو یہ 14 سفر المظفر ہے، یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ 14 جولائی یہ 18 محرم الحرام ہے، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اور 16 جولائی 20 محرم الحرام یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ 21 جولائی یہ 25 محرم الحرام یہ وصال کی تاریخ ہے۔ سید شاہ اشرف حسین علیہ رحمہ، یہ حضور اشرفی میاں کے پیر و مرشد ہیں۔ اور 22 جولائی 26 محرم الحرام عرس مخدومی کا آغاز ہوگا۔ 23 جولائی 27 محرم الحرام یہ سالانہ جلسہ دستار بندی جامع اشرف کا منعقد ہوتا ہے۔ 24 جولائی 28 محرم الحرام عرس مخدومی کا جو کل اور شجرہ خوانی کا جو پروگرام ہے وہ 28 محرم الحرام کو ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے انگریزی تاریخ پڑتی ہے 24 جولائی 2025 بروز جمعرات۔ اگست کی پہلی تاریخ کو 6 سفر المظفر ہے، اور اگست کی 31 تاریخ کو 7 ربیع الاول ہے۔ اس 2025 میں عرس اعلیٰ حضرت 20 اگست کو ہے، اور عربی تاریخ اس پر پڑے گی 25 سفر المظفر، دن بدھ کو ہوگا۔ اس کے 25 اگست کو 1 ربیع الاول یعنی ربیع الاول شریف کا چاند اس بار بروز پیر کو ہوگا، 1 تاریخ ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اگست کے مہینے کی کچھ یہ اہم تاریخیں تھیں۔ اب آئیے اگر ہم ستمبر میں چاہیں تو ستمبر کی پہلی تاریخ کو 8 ربیع الاول ہے، اور ستمبر کی آخری تاریخ یعنی 30 ستمبر کو 7 ربیع الثانی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سپٹمبر 12 ربیع الاول بروز جمعہ کو ہوگا۔ اکتوبر 2025 کو اگر ہم لیں تو اس کی پہلی تاریخ کو 8 ربیع الاخر ہے، اور اس کی آخری یعنی 31 تاریخ کو 8
جمادی الاولیٰ ہے۔ اخبار جو 11ویں شریف ہوگی، 11ویں شریف کا فاتحہ وہ 4 اکتوبر ہے، اور سنیچر کا دن 11ویں شریف 4 اکتوبر۔ اس اکتوبر کو جو 6 جمادی الاولیٰ ہے یہ حضور مجاہد ملت کے وصال کی تاریخ ہے۔ تو نومبر کی پہلی تاریخ کو 9 جمادی الاولیٰ ہے، اور نومبر کی آخری تاریخ جو 30 ہے وہ 9 جمادی الاخرہ ہے۔ اگر 10 نومبر 18 جمادی الاولیٰ حضرت تاج الفہول بدایوں شریف کے عرس کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ اور اگر ہم دیکھیں تو 22 نومبر پہلی جمادی الاخرہ یہ حضرت حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ نومبر 2025 کی اہم تاریخوں کا جائزہ لیں تو اس کی پہلی تاریخ 1 دسمبر کو 10 جمادی الاخرہ ہے، اور 31 دسمبر کو 10 رجب المرجب ہے۔ اگر اس کے بیچ میں ہم دیکھیں تو اس کے کچھ اہم تاریخیں یوں ہوتی ہیں کہ 2 دسمبر 11 جمادی الاخرہ کو یہ سید العلماء سید آل مصطفیٰ مہرارہ کے عرس کی تاریخ ہے، اور 6 دسمبر 15 جمادی الاخرہ یہ عرس شیخ عبدالحق رودولی شریف کے وصال کی تاریخ ہے، عرس کی تاریخ ہے۔ 13 دسمبر 22 جمادی الاخرہ یہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 27 دسمبر 2025 میں یاد رکھیے گا، 27 دسمبر 6 رجب المرجب یہ عرس غریب نواز کی تاریخ ہے، سنیچر کا دن ہوگا۔ اور ایک تاریخ اور جو 30 دسمبر ہے یہ 9 رجب ہوگا، یہ تاریخ ہوگی حضرت سرکار کلاں علی رحمت رضوان عرس کی تاریخ ہوگی، اور یہی تاریخ حضرت مجاہد دورہ کے وصال کی بھی ہے۔ تو ناظرین کرام 2025 کے کیلنڈر کے اعتبار سے کچھ اردو اور کی اہم تاریخیں اور اسلامی تقریبات ہم آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ اسے ضرور اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔